کہا تھا کہ آپ کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو جائے، اور آپ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں قتل ہونے کا، تو جلدی جلدی میرا کام تمام کر دیں، اور آپ مجھ کو چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ کہا کہ میں اس لیے پیچھے ہو گیا ہوں کہ اب میرا نفس شامل ہو گیا ہے۔ یعنی دوسری جانب دیکھیے طہارت کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے اس عمل میں۔ جاہدوا فی سبیلہ کا دوسرا مفہوم جو آیت کریمہ کے سباق سے بعض علماء نے کہا کہ یہ دوسرا مفہوم واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہاد بن نفس کیا جائے، ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد ابتغاء وسیلہ، اور اس کے بعد جاہدوا فی سبیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو قابو کیا جائے، اور اب اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے، اور اپنی خواہشات پر قابو پا کر کے مجاہدہ نفس کر کے فلاح کی منزل کے اوپر فائز المرام ہوا جائے۔ انسان کے اندر خواہشات کا پیدا ہونا یہ ایک جذبہ فطریہ ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دب بھی جاتی ہیں، بہت ساری خواہش پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کی تکمیل بھی کر لیتے ہیں، بہت ساری خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی، غربت کی وجہ سے، اختیار نہ ہونے کی وجہ سے، بس میں نہ ہونے کی وجہ سے، کمزوری صحت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ہم بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، پنپتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ تو زندگی کے اندر یہ خواہشات کا ابھرنا اور ان خواہشات کا دم توڑنا یہ عمل جاری رہتا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی میں نے اپنا ہر ارمان پورا کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی بہت سارے ارمان میرے باقی رہ گئے، اور بہت ساری خواہشات ہیں جو میرے سینے میں جنم لیتی رہیں تو وہ پوری نہ ہو سکے۔ ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں یہ میسر آ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے، اور جب وہ میسر آ جاتا ہے تو ہماری خواہشات آگے بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہاں اگر اتنا کچھ ہو جائے ہمارے لیے تو پھر تو ہمیں کوئی تمنا ہی نہیں رہے گی کہ کیسی پرسکون زندگی، مطمئن زندگی گزرے گی۔ لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو اطمینان ہمیں کچھ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو خواہشات تو بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہو یہ سونے سے بھری ہوئی ہو، اتنا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن فرض کرو اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو تو فرمایا اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس دوسری وادی ہو، وہ دوسری کی آرزو کرے گا، دوسری کی تمنا کرے گا۔ بادشاہوں کو جو فتوحات ہوتی ہیں تو وہ پھر ایک ٹارگٹ متعین کرتے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ آ جائے تو میرا علاقہ سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی خواہشات بڑھتی ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک ان کی خواہشات دم نہیں توڑتی، جو ہے وہ دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن خواہشات نہیں ٹوٹتی، اور وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے اپنی ساری خواہشات کو پوری کر لینا ہے، اس کے لیے میں شدید محنت اور دوڑ لگاؤں گا، تو یہ تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خواہشات تو قارون کی بھی پوری نہیں ہوئی، فرعون کی بھی، نمرود کی بھی، حامان کی بھی، صفتت کی بھی، نفد نون کی بھی۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو بڑے بڑے جابر اور بڑے دنیا کے حکمران ہوئے ہیں، خواہشات اور تمنائیں تو ان کی بھی پوری نہیں ہوتی، وہ جس طرح کی بھی خواہشات ہوں، جنسی خواہشات ہوں، ذہنی خواہشات ہوں، قلبی خواہشات ہوں، خواہشات کا کوئی بھی رخ اور صورت ہو تو وہ تقبیل پذیر نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ جائز خواہشات کو راستہ دیا جائے، ناجائز خواہشات کو روک دیا جائے، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی آپ کی ساری پوری نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا تیسرا حل کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے آگے بند باندھا جائے۔ اس کو ضبط نفس کہتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں ضبط نفس کے بہت سارے طریقے دیے ہیں۔ اس میں ایک روزہ ہے، روزہ ایک مشق ہے ہماری، ہونے کے باوجود چھوڑ دینا تاکہ ہماری مشق ہو، اور یہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی کے باوجود ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے ارادوں کی شکست سے رب کی معرفت حاصل ہوئی ہے کہ بعض کا کوئی چیز بالکل آسان ہدف ہوتا ہے لیکن نہیں مل پاتی تو یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے. تو ضبط نفس کرنا اور اپنی خواہشات کو دبانا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آپ کو آپ کی تربیت کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاح کی منزل کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے. بہت سارے ہدف رہ جاتے ہیں انسان جب خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ کر لوں تو یہ کروں گا، اور وہ کر ہی نہیں پاتا اور وہ مقصود اس کے ہاتھ سے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لوں تو پھر نماز شروع کروں گا، وہ ساری زندگی نماز ہی شروع نہیں کر پاتے، باقی بڑے بڑے کام اور کارہائے نمایاں سر انجام دینا تو دور کی بات ہے. یعنی یہ بات فلاں ہدف کے بعد میں یہ کام کا آغاز کروں گا، اور وہ ہدف ہی پورا نہیں ہوتا. وہ پورا ہو جائے تو وہ ہدف جو ہے وہ اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، تو زندگی بھر یوں گزر جاتی ہے. تو ہمارے رب نے ہمیں ضبط نفس کا حکم دیا، اور جہاد سے یہاں مراد مجاہدہ نفس ہے، اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کو روکنا. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے ہمیں بہت خوبصورت طریقہ عطا کیا. انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا کس طرح اپنی خواہشات کو روک سکو گے؟ اپنے نیچے دیکھو، جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا، اگر اوپر دیکھو گے تو پھر تم کبھی بھی رک نہیں پاؤ گے. تو کہا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یہ ہے تمہاری منزل فلاح تک پہنچنے کا راستہ. وقت سمٹ گیا، میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں دوبارہ کہ پہلی منزل ایمان ہے، دوسری منزل تقوی ہے، تیسری منزل ابتغاء وسیلہ ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اور قربت حاصل کی جائے کہ جن کے ذریعے سے منزل آسان ہو جائے، اور چوتھی چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کے من جملہ مفاہیم میں سے ایک مفہوم جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، نفس کی خواہشات کو دبا کر کے اللہ کی رضا کے دائرے میں رہنا، تاکہ نفس ہمیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں الجھا کر کے اللہ جل شانہ کی رضا جوئی کے عمل سے روک نہ دے. اگر یہ چار چیزیں ہم حاصل کر لیتے ہیں تو میرا رب ہمیں سند عطا کرتا ہے لعلکم تفلحون، تو پھر تم فلاح پا جاؤ گے. یہاں لا اللہ شک کے لیے نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لا اللہ کا جو لفظ ہے یہ ہمارے لیے یقین کا نور بانٹتا ہے. اگر تم ان چار چیزوں کو حاصل کر لیتے ہو اور اس کا نتیجہ 2 ضربے 2 4 کی طرح تمہارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے گا، اور اس کامیابی کا تعلق دنیا کی کامیابی سے بھی ہے اور آخرت کی کامیابی سے. جو لینا ہے سی تے لکھیا وچ نصیباں، بے پرواہ نال محمد، زور نہ اساں غریباں، بے پرواہ نال محمد، زور نہ اساں غریباں. تے جس دل دے وچ، جس دل دے